بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ بہت زمانے پہلے بابل عراقن کے علاقے میں ایک قوم رہتی تھی۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر پتھر کے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ہر گلی ہر گھر میں بت رکھے تھے، یہاں تک کہ بادشاہ نمرود بھی خود کو خدا کہلواتا تھا۔ انہی کے بیچ ایک بچے کا جنم ہوا، ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ نے انہیں بچپن سے ہی صاف اور سچی فطرت دی۔ جب ابراہیم علیہ السلام جوان ہوئے تو دیکھا کہ لوگ ان پتھروں کو پوج رہے ہیں جو نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ قوم نے کہا، یہ ہمارے معبود ہیں، ہمارے باپ دادا بھی انہی کی پوجا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ تو تمہاری باتیں جھوٹی ہیں، اصلی رب تو وہی ہے جس نے آسمان اور زمین بنائی ہے۔ قوم نے ان کی باتوں کا مذاق اڑایا، مگر ابراہیم علیہ السلام نے ٹھان لیا کہ وہ سچائی ضرور دکھائیں گے۔ ایک دن جب سب لوگ میلے میں گئے ہوئے تھے، ابراہیم علیہ السلام مندر پہنچے۔ انہوں نے کہا، کیا تم نہیں کھاتے؟ کیوں نہیں بولتے؟ پھر انہوں نے کلہاڑی اٹھائی اور سارے بتوں کو توڑ ڈالا، بس ایک بڑا بت چھوڑ دیا اور کلہاڑی اسی کے کندھے پر رکھ دی۔ جب لوگ لوٹے تو شور مچ گیا، ہمارے معبودوں کو کس نے توڑا؟ کسی نے کہا، یہ کام ابراہیم کا ہے، وہ تو بتوں کے خلاف بولتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ انہوں نے کہا، اس بڑے بت سے پوچھو، شاید اسی نے توڑا ہو۔ قوم چپ ہو گئی، لیکن اپنے اہنکار کے کارن سچائی سویکار نہیں کی۔ نمرود نے حکم دیا، اسے آگ میں جلا دو تاکہ ہمارے دیوتاؤں کا بدلہ لیا جائے۔ بہت بڑی آگ تیار کی گئی، اتنی بڑی کہ اس کے اوپر سے اڑنے والے پرندے بھی جل جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ کر ایک بڑی گلیل منجنیخت میں ڈال دیا گیا۔ اسی وقت جبریل علیہ السلام آئے اور بولے، اے ابراہیم، کیا تمہیں کسی مدد کی ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا، مجھے تم سے نہیں، صرف اللہ سے ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام بالکل سلامت باہر نکل آئے۔ سب لوگ حیران رہ گئے، لیکن کافر پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ جب قوم نے ان کی بات نہ مانی تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا وطن چھوڑ دیا اور شام، فلسطین اور مکہ کے علاقوں کی طرف ہجرت کی۔ اللہ نے انہیں نیک بیوی سارہ اور بعد میں ہاجرہ عطا کیں۔ انہی سے بیٹا اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ایک رات انہیں خواب میں اللہ کا حکم ملا، اپنے بیٹے اسماعیل کو میری راہ میں قربان کرو۔ یہ بہت بڑا امتحان تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اسے سچا حکم مانا۔ انہوں نے بیٹے سے کہا، بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو کیا کہتا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان، جو حکم ملا ہے وہ کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ جب انہوں نے چھری چلائی تو اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور ان کی جگہ جنت سے ایک دمبا بھیجا۔ آج بھی عید الاضحیٰ کے دن یہی قربانی کی یاد میں مسلمان جانور ذبح کرتے ہیں۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ شریف کی تعمیر کی۔ انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرمانبردار بنا اور ہماری نسل سے ایسی امت پیدا کر جو تیری عبادت کرے۔ اللہ نے ان کی نسل سے نبیوں کی لڑی پیدا کی اور آخر میں حضرت محمد آئے جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جواب تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان پر ڈٹے رہو، چاہے ساری دنیا خلاف ہو جائے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ قربانی ایمان کی اصل روح ہے۔